بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 68 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تمثیل کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: التمثیل هو اثبات حکم فی جزئی لوجودہ فی جزئی آخر لمعنى جامع مشترک بینہما كقولنا العالم مؤلف فهو حادث كالبیت، ولهم فی اثبات ان الامر المشترک علت للحکم المذکور طرق عدیدۃ مذکورۃ فی علم الاصول، یہ طریقان احدہما الدوران عند المتاخرین والقدماء كانوا يسمونها بالطرد والعکس، وهو ان يدور الحکم مع المعنى المشترک وجودا وعدما، ای اذا وجد المعنى وجد الحکم وَإِذَا انْتَفَى الْمَعْنَى انْتَفَى الْحُكْمُ، فَالدَّوَرَانُ عِلَّةٌ عَلَى كَوْنِ الْمَدَارِ عَنِ الْمَعْنَى عِلَّةٌ لِلدَّائِرِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الصِّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ، وَهُوَ إِنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَوْصَافَ الْأَصْلِ ثُمَّ يُثْبِتُونَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ صَالِحٍ لِاقْتِضَاءِ الْحُكْمِ، وذلك لوجود تلك الأوصاف في محل آخر مع تخلف الحكم عنه، مثلا في المثال المذكور يقولون إن علة حدوث البيت إما المكان أو الوجود أو الجوهرية أو الجسمية أو التأليف، ولا شيء من المذكورات غير التأليف بصالح لكونه علة للحدوث، وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مُمْكِنٍ وَكُلُّ جَوْهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حَادِثًا، مع أَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالَى وَالْجَوَاهِرَ الْمُجَرَّدَةَ وَالْأَجْسَامَ الْأَثِيرِيَّةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ۔ ترجمہ: فصل: تمثیل وہ حکم کو ثابت کرنا ہے ایک جزئی کے اندر بوجہ پائے جانے اس حکم کے دوسری جزئی کے اندر بوجہ ایسے معنی کے جو جامع مشترک ہے ان دو جزیات کے درمیان، جیسا کہ ہمارا قول کہ عالم مرکب ہے لہذا وہ حادث ہے، جس طرح کے بیت اور علماء کے لیے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ امر مشترک علت ہے حکم مذکور کی متعدد طرق ہیں جو کہ علم اصول کے اندر یعنی اصول فقہ کے اندر مذکور ہیں، اور ان میں عمدہ بہترین دو طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ دوران کا ہے متاخرین کے نزدیک، اور متقدمین اس کو طرد اور عکس کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ وجوداً عدماً دائر ہو، یعنی جب معنی پایا جائے تو حکم پایا جائے، اور جب معنی منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہو۔ لہذا دوران یہ دلیل ہے مدار یعنی معنی کے علت ہونے کی واسطے دائر کے، اور دوسرا طریقہ الصبر و تقسیم کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء شمار کرتے ہیں اصل کے اوصاف کو، پھر ثابت کرتے ہیں کہ بے شک معنی مشترک کے ما سوا وہ حکم کے تقاضا کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ اس لیے کہ یہ اوصاف دوسرے محل کے اندر پائے جاتے ہیں باوجود کہ حکم متخلف ہے۔ مثلا مثال مذکور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حدوث بیت کی علت یا امکان ہے یا وجود ہے یا جوہر ہونا ہے یا جسم ہونا ہے یا تالیف ہے، اور مذکورات میں تالیف کے سوا کوئی شے حدوث کی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وگرنہ ہر ممکن، ہر جوہر اور ہر موجود اور ہر جسم حادث ہوتا باوجود کہ
بے شک واجب تعالی اور جواہر مجردہ اور اجسام اثیریہ یعنی فلکیہ وہ ہیں، وہ حادث نہیں ہیں۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تو مصنف نے بیان کیا التمثیل ہوا اثبات حکم فی جزئی، یہاں سے مصنف نے حجت کے تیسرے قسم یعنی کہ تمثیل کی تعریف کی ہے۔ تو تمثیل کی تعریف یہ کی کہ کسی جزئی کے اندر کسی دوسری جزئی والا حکم ثابت کرنا، یعنی ایک جزئی کا جو حکم ہے وہ دوسری جزئی کے لیے وہ حکم ثابت کرنا کسی معنی مشترک کی بنا پر، یعنی ایک معنی ہے، ایک وصف ہے جو دونوں جزئیات کے اندر پایا جاتا ہے، پھر اس وصف مشترک کی بنا پر ایک جزئی کا جو حکم ہے وہ دوسری جزئی کے اوپر بھی لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر جو علت ہے وہ مشترک ہے، تو پھر ایک جزئی والا حکم دوسری جزئی کے اوپر لگا دیا۔ اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح کہ العالم مؤلف فهو حادث کالبیت، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بیت یعنی گھر یہ مرکب ہے چند چیزوں سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیت حادث ہے اس لیے کہ یہ مرکب ہے۔ پھر ہم یہ بیت والا حکم یعنی حدوث یہ ہم عالم کے لیے بھی ثابت کر دیتے ہیں، عالم یعنی کائنات کے اوپر یہ حکم لگا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح بیت یہ مرکب ہے یہ حادث ہے، اسی طرح یہ عالم یہ کائنات یہ بھی مرکب ہے، لہذا یہ بھی حادث ہے۔ تو یہ ہم نے ایک جزئی والا حکم دوسری جزئی کے اوپر لگایا ہے اور علت مشترکہ کی بنا پر، یعنی بیت والا حکم بیت والا حکم یعنی بیت کے حدوث کا حکم یہ ہم نے لگایا ہے عالم کے اوپر، اور علت مشترکہ دونوں میں وہ ہے تالیف، کہ جس طرح بیت یہ مرکب ہے اسی طرح یہ عالم یہ کائنات یہ بھی مرکب ہے۔ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے طے ہوگا، یہ کیسے بات ثابت ہوگی کہ یہ جو امر مشترک ہے یہ حکم مذکور کی علت ہے، یہ کیسے ثابت کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے کئی طریقے ہیں، اصول فقہ کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے، لیکن ان تمام طریقوں میں سے دو طریقے بہترین اور عمدہ طریقے ہیں، اور وہ دو طریقے یہ ہے، ان میں سے پہلا طریقہ ہے دوران کا اور دوسرا طریقہ صبر و تقسیم کا۔ دوران یہ متاخرین دوران کہتے ہیں اور متقدمین اس کو یہ الطرد والعکس کہتے ہیں۔ تو طرد والعکس اور دوران ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، صرف اصطلاحی اعتبار سے فرق ہے۔ متاخرین کی اصطلاح ہے دوران اور متقدمین کی اصطلاح الطرد والعکس ہے۔ اب یہ سب لوگ دوران کس کو کہتے ہیں یا الطرد والعکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دوران کا مطلب یہ ہے کہ حکم وجوداً عدماً یہ معنی مشترک کے اوپر دائر ہے، معنی مشترک علت مشترکہ اس کے اوپر حکم وجوداً عدماً دائر ہے۔ وجوداً عدماً دائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر معنی مشترک علت مشترکہ پائی جائے تو حکم پایا جائے گا، اور اگر معنی مشترک نہ پایا جائے تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو اگر ایسا کوئی معنی ہو کہ جس کے اوپر حکم وجوداً عدماً دائر ہو تو اس معنی کو معنی مشترک اور علت مشترکہ کہا جاتا ہے، اور یہ علت بنتا ہے حکم کی۔ جس طرح کہ مثلا ہم نے بیت کے اوپر حدوث والا حکم لگایا کہ یہ بیت حادث ہے کیونکہ یہ مرکب ہے، اس کے اندر تالیف ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ علت جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ حادث ہے۔ مثلا کائنات کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، لہذا کائنات یہ بھی حادث ہے، لیکن واجب باری تعالیٰ کے اندر یہ علت نہیں پائی جاتی، اس لیے واجب تعالیٰ حادث نہیں ہے۔ تو جہاں یہ حکم پایا جاتا ہے وہاں یہ علت بھی پائی جاتی ہے، اور جہاں یہ حکم نہیں پایا جاتا وہاں یہ علت بھی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ حکم علت کے اوپر وجوداً عدماً دائر ہے، جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا، جہاں علت نہیں ہوگی وہاں حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی جو علت ہوتی ہے، ایسا جو مدار ہوتا ہے، اس کو حکم کی علت بنایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکم کی علت ہے۔
تو یہ علت ہے۔ اس سے ہمیں یہ ایک پہلا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک جزئی والا حکم مشترکہ کی بنا پر، اور علت مشترکہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کا یہ پہلا طریقہ ہے ثابت کرنے کا، دوران، جس کو الطرد والعکس بھی کہا جاتا ہے۔ والطریق الثانی، یہ دوسرا طریقہ یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے الصبر والتقسیم کا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے امتحان، جانچ، پرکھ کرنا، اور اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اصل کے اوصاف کو پہلے تلاش کیا جاتا ہے کہ اصل کے اندر کون کون سے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو پہلے نکال لیا جاتا ہے اصل کے اوصاف کو، پھر ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا وصف وہ حکم کی علت بن سکتا ہے۔ جو نہیں بن سکتے ان کو نکال لیا جاتا ہے، اور جو بن سکتے ہیں پھر ان کے اندر آزمائش کی جاتی ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ جہاں یہ علت پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا، یا کہیں ایسا ہے کہ حکم تو علت تو پائی جاتی ہے لیکن وہاں حکم نہیں پایا جاتا، یعنی حکم متخلف ہے۔ تو اگر کہیں علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے تو ان علتوں کو بھی، ان اوصاف کو بھی خارج کر لیا جاتا ہے کہ یہ بھی حکم کی علت نہیں بن سکتے، کیونکہ جو حکم ہوتا ہے وہ اپنی علت سے متخلف نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کو بھی اب آخر میں جو علت بچے گی وہ حکم کی علت بنے گی اور وہ مقتضی بنے گی حکم کی۔ مثلا مثال کے طور پر یہ پچھلی مثال کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیعت حادث ہے، یہ بیعت کا حکم ہے، اور اس کی جو علت ہے وہ ہم نے اس کے اندر اوصاف تلاش کی کہ بیعت جو حادث ہے تو وہ کس وجہ سے حادث ہے، اس کی کیا علت ہو سکتی ہے۔ بیعت کے اندر امکان پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ علت ہو، پھر دیکھا کہ اس کے اندر وجود پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ علت ہو، جوہریت یہ پائی جاتی ہے، جسمیت اور تالیف، یہ سارے اوصاف ہم نے دیکھا کہ بیعت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے آزمائش کی کہ ان میں سے کون سے اوصاف ہیں جو حکم کی علت بن سکتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے صرف تالیف ہے یہ حکم کی یعنی حدوث کی علت بن سکتا ہے، ان کے علاوہ باقی کوئی وصف حکم کی یعنی حدوث کی علت نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ مثلا واجب تعالی اس کے اندر واجب تعالی کا وجود ہے، تو اگر ہر موجود حادث ہوتا تو پھر واجب تعالی کا بھی حادث ہونا لازم ہوتا، حالانکہ واجب تعالی تو حادث نہیں ہے، یہاں علت تو پائی جاتی ہے لیکن حکم متخلف ہے، علت ہے وجود والی، لہذا معلوم ہوا کہ وجود علت نہیں ہے۔ اسی طرح جوہر ہونا یہ بھی علت نہیں ہے، کیونکہ اگر جوہر ہونا علت ہو تو پھر ہر جوہر حادث ہوتا، حالانکہ جو جواہر مجردہ ہیں، عقول جن کو فلاسفہ کہتے ہیں، جواہر مجردہ، یہ فلاسفہ کے مذہب کے اوپر یہ حادث نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری علت امکان، یہ بھی علت نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر امکان علت ہو تو جواہر مجردہ کے اندر امکان بھی پایا جاتا ہے باوجود کہ یہ حادث نہیں ہے۔ اسی طرح جسم ہونا یہ بھی علت نہیں بن سکتا حدوث کی، کیونکہ اگر جسم ہونا علت ہو تو پھر اجسام اثیریہ یعنی اجسام فلکیہ وہ بھی حادث ہوتے، حالانکہ اجسام فلکیہ یہ فلاسفہ کے مذہب کے اوپر حادث نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ صرف تالیف ایسا وصف ہے جو حکم کی یعنی حدوث کی حکم کی علت نہیں بن سکتے، اس لیے ہم ان کو ساکت کر دیں گے اور تالیف کو باقی رکھ لیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے کو صبر و تقسیم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو حدوث کی علت ہے، بیعت کے حادث ہونے کی علت، وہ علت تالیف ہے۔ ایک آخر میں بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے کہا جواہر مجردہ اور اجسام اثیریہ یہ حادث نہیں ہے، تو یہ فلاسفہ کے مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ باقی متکلمین کے نزدیک، اہل سنت و جماعت کے نزدیک، واجب تعالیٰ کے سوا ہر چیز وہ حادث ہے، وہ فانی ہے۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، شریعت کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تمثیل اور علت کو تلاش کرنے کے دو طریقے وہ ہم نے آج کی سبق کے اندر جانے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ